صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات اور صحابہ کے عمل اور حضور نبی کریم کا اپنا جو وضو تھا کیسا تھا، یہ ہم نے احادیث طیبات سے پڑھا۔ اب جو وضو کے بعد طہارت کے لیے ضروری ہے وہ ہے غسل، کہ بعض اوقات بندے کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات غسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بارے میں حضور کی ایک حدیث پاک ہے، فرمایا کہ حد سے اصغر وضو سے دور ہوتا ہے اور حد سے اکبر غسل سے دور ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ حدث کیا ہے؟ فرمایا وہ ناپاکی جو ہلکی ہو، کہ تمہارا وضو ٹوٹ جائے تو اس سے حد سے اصغر یعنی ہلکی ناپاکی وضو سے دور ہو جاتی ہے، اور حد سے اکبر وہ ہے کہ جب عورت کو حیض آئے، نفاس ہو، یا مرد کو یا عورت کو احتلام ہو، تو اس وقت حد سے اکبر لاحق ہوتا ہے، وہ دور ہوتا ہے غسل کے ساتھ۔ یہ جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6، اس میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وضو کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، اور جو 4 چیزیں ذکر کیں وہ وضو کے 4 فرض بن گئے، کیونکہ وضو کے 4 فرض کہاں سے ثابت ہیں؟ قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو جاؤ تو سارا بدن پاک کرو۔ اب اس سارے بدن کے حوالے سے ایک اور آیا مبارکہ بھی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 43، سورہ نساء آیت نمبر 43 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور نہ ہی جنبی یعنی جس کو جنابت لاحق ہے، الا عابری سبیل، یا سوائے اس کے جو کہ مسافر ہو، یعنی مسافر ہو اور وہ پانی نہ پائے تو وہ تیمم کر سکتا ہے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ تو اس حوالے سے نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو یا جب تم جنبی ہو۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب کیوں نہ جاؤ؟ اس لیے کہ جب تم نشے میں ہوگے تو تمہارا دماغ ہی حاضر نہیں ہے، تم اللہ کو ایک وہ صحابہ کرام تو چونکہ عربی جانتے تھے تو انہوں نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ایک نے پڑھی، وہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، نشے کی حالت میں تھے، تو اس وقت انہوں نے اللہ کو معبود کہنے کی بجائے عبد کہہ دیا اور خود معبود بن گئے۔ تو بعد میں یہ جب کیفیت دور ہوئی، لوگوں نے بتایا کہ تم نے تو یہ جملہ بولا ہے، تو پھر یہ آیت طیبہ نازل ہوئی۔ اور دوسری یہ ہے کہ جب نشے کی حالت میں بندہ نماز کے قریب نہیں جا سکتا، میں تو آج کل بڑا حیران ہوں، یہ بات بھی کرنے والی ہے کیونکہ یہ تھوڑی دیر بعد نیٹ پہ چلی جائے گی، تو ہماری یہ جو تھوڑی بہت کوشش ہے نا، وہ نیٹ پر جو اسلام کے خلاف مختلف سازشیں ہو رہی ہیں، تو تھوڑا سا ہلکا سا حصہ ہے ہمارا نیٹ پر کہ جو اہل سنت کے دلائل ہیں یا اسلام کے حق میں جو چیزیں ہیں وہ ہم قرآن اور حدیث سے پیش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ حصہ جہاں پہ نیٹ پہ اتنا اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، تو ہمارا مثبت انداز میں کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے اس پورے ماحول کا نیٹ پر چلا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ 1-2 دفعہ مجھے اتفاق ہوا ایسے بندے کا نکاح پڑھنے کا کہ بارات آئی، دولہا صاحب آئے، میں بیٹھا وہاں پہ، تو میں نے محسوس کر لیا کہ دولہا ہوش میں نہیں ہے۔ اب بڑی عجیب بات ہے، شراب تو ویسے بھی حرام ہے نا، لیکن میں ایک الگ بات کر رہا ہوں کہ حرام تو ویسے ہی ہے، لیکن خصوصاً دولہا جس دن نکاح کر رہا ہو اور اس کا نکاح پڑھا جا رہا ہو اور وہ نشے میں، نکاح تو ہوا نہیں، تو ایک دن کی تھوڑی سی لغزش، تھوڑی سی نہیں ہے تو زیادہ، لیکن
اس کی پوری زندگی کے مقابلے میں تو یہ چند لمحے ہیں نا، تو چند لمحوں کی یہ لغزش جو ہے پوری زندگی کے نکاح کو باطل کر گئی۔ اب نکاح میں نے تو چونکہ وہ بارات آئی ہوتی ہے، بچی کا معاملہ ہوتا ہے، تو میں اگر انکار کر دوں تو بچی والوں کا کچھ نہیں رہتا، جو بارات لے کر آنے والے ہیں ان کا کچھ نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے کئی لوگ باتیں بھی کرنی شروع کر دیں، بھائی مولوی صاحب نے کی ہے پڑھ چھڈن، بھی پڑھ تو میں دیتا ہوں، لیکن میں ساتھ کچھ لوگوں کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ دولہے کا نکاح تو میں نے پڑھ دیا ہے کہ تمہاری بھی اور ان کی بھی عزت قائم رہے، لیکن نکاح کوئی نہیں ہوا۔ نشے میں جب نماز نہیں ہوتی تو نکاح کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں منع نہیں کر دیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم، سب سے ضروری چیز نماز ہے، فرمایا جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جتنے تک تم ہوش تمہارے قائم نہ ہو جائیں۔ تو نکاح کیسے ہوگا پھر؟ اس کا وہ قبولہ کرتا بھی رہے۔ تو گویا کہ جس عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، معاملہ ایک گھر کا نہیں، دونوں گھروں کا ہے، وہ زنا ہو رہا ہے ساری زندگی سے، اور لغزش کیا ہے؟ چند لمحوں کی لغزش نے پوری زندگی کو حرام بنا دیا۔ تو اس بارے میں ویسے شراب سے تو بچنا ہی چاہیے، لیکن دولہے کو خصوصاً اس دن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت کی خلاف ورزی ویسے تو ہمارے لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن دولہا اس دن کم از کم ہوش میں ہو، یہ کام اس نے نہ کیا ہوا۔ بہرحال یہ تو ایک الگ عنوان تھا، ادھر چلا گیا۔ تو یہ دوسری آیہ مبارکہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 43، فرمایا حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اب ان دونوں آیتوں میں جنبی بندے کے لیے غسل کرنا فرض قرار دے دیا گیا، قرآن مجید کی ایک آیت نہیں بلکہ دو آیتوں میں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 43۔ اب اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی احادیث طیبات میں حضور کے غسل کی تفصیلات موجود ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے غسل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ بدأ فغسل یدیہ ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على راسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 248 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے، جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے تھے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ حضرت قریب جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام ہیں، وہ ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، اور ابن عباس حضرت ام المومنین حضرت میمونہ حضور کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا۔ یہ حضرت میمونہ ابن عباس سے روایت کر رہی ہے اور ابن عباس کے غلام آگے روایت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 بار دھویا، کیونکہ اس وقت غسل اس طرح شاوروں میں تو نہیں ہوتا تھا، برتن میں ہوتا تھا۔ تو پہلے سب سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، کیونکہ وہی ہاتھ آپ نے برتن میں بعد میں ڈالنے ہیں، تو ڈالنے سے پہلے آپ نے ہاتھوں کو دھویا۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت میمونہ بنت حارث سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پانی دائیں ہاتھ سے ڈالا بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا اس بائیں ہاتھ کو، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا،
پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہوئے اور پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ یہ حضور کا غسل ہے جو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں یہی حدیث 266 نمبر پہ، اور صحیح بخاری میں یہی حدیث پاک 274 نمبر پہ، اور یہی حدیث پاک کا نمبر صحیح بخاری میں 276، اور پھر اس کے بعد 281 نمبر پر یہی حدیث پاک بخاری شریف میں رات کو میں پڑھ رہا تھا۔ یعنی ایک بخاری شریف میں تقریباً 5-6 جگہ پر یہی روایت مختلف نمبروں سے درج ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ اوپر والی روایت عبداللہ ابن عباس کو حضرت ام المومنین حضرت میمونہ نے بتائی، اور یہ والی روایت چونکہ حضور کا غسل اب گھریلو معاملہ ہے نا، تو ازواج مطہرات سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اس لیے ازواج مطہرات کی جو حدیث ہیں وہ میں نے نوٹ کی ہیں دوسری بھی بہت زیادہ، لیکن چونکہ یہ گھر کا معاملہ ہے اور گھر کے حضور کے معمولات کو ازواج مطہرات سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا، تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس میں حضور کے اسی طرح غسل کرنے کا ذکر ہے۔ اور یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث نمبر 718، اس کے بعد 721، پھر 722، پھر 729، اور یہی حدیث پاک ترمذی شریف میں 103 نمبر پر، اور آگے 104، اور ابو داؤد میں 242 نمبر پر ہے۔ اب میں وہ ساری روایات نہیں پڑھ رہا، میں نے نمبرنگ ذکر کر دی تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہوا ہذہ البیوت عن المسجد فانی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان گھروں کا رخ مسجد کی طرف سے پھیر دو۔ پہلے کیا تھا، مسجد نبوی کا سین تھا لمبا چوڑا، اور مختلف حجرے جو تھے امہات المومنین کے وہ مسجد کے ساتھ بنے ہوئے تھے، اور ان کے دروازے کھلتے تھے مسجد نبوی کے سین میں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان گھروں کا رخ مسجد کی طرف سے پھیر دو، یعنی ان کے دروازے جو مسجد کی طرف ہیں وہ بند کر کے دوسری جانب کھول لو، یعنی ان کمروں کے حجروں کے جو دروازے مسجد کے سین میں کھلتے ہیں ادھر سے بند کر لو اور دوسری طرف سے کھول لو۔ کیوں یہ حکم دیا؟ اس لیے کیونکہ کسی حائضہ عورت اور کسی جنبی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کا بالکل جواز نہیں ہے۔ جنبی آدمی ہو یا حائضہ عورت ہو، وہ مسجد میں داخل قطعاً نہیں ہو سکتی، تو وہ منع ہے، ان کے لیے مسجد میں آنا ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حائضہ عورت اور جنبی آدمی قرآن پاک میں سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم نے قرآن میں سے پڑھنے کو بھی منع کر دیا جنبی آدمی کے لیے جتنے تک وہ غسل نہ کر لے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے۔ جب بندہ جنبی ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ کملی والے خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے غسل جنابت میں بالوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے تاکہ جسم انسانی کا وہ حصہ بھی جو بالوں میں چھپا رہتا ہے پاک صاف ہو جائے، اور جسم کا جو حصہ ظاہر ہے اس کی بھی صفائی ہو جائے۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے غسل جنابت میں ایک بال بھر بھی جگہ دھونے سے چھوڑ دی تو اس کو دوزخ کا ایسا ایسا عذاب دیا جائے گا۔ حدیث کے راوی حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے
میں اپنے سر کے بالوں کا دشمن بن گیا۔ حضرت علی اکثر اتنا کرا چھڑ دے سن۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا نا تو میں حضور کے اس فرمان کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بالوں کا دشمن بن گیا، یعنی میں نے معمول بنا لیا کہ جب ذرا بال بڑھے میں نے ان کا صفایا کر دیا۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد میں ہے، مسند احمد میں ہے، مسند دارمی میں ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت میں سارے جسم کا اس طرح دھویا جانا ضروری ہے کہ ایک بال برابر جگہ بھی دھونے سے باقی نہ رہے۔ لیکن بعض شارحین حدیث نے ان تمام حدیثوں کے شرح لکھتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ غسل کی سہولت کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ سر کے بال صاف کرانے کا جو معمول آپ نے بنا لیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لیے سر منڈانے کا طریقہ بھی جائز ہے اور مستحسن ہے، اگرچہ اولا سر پہ بال رکھنے کا ہی طریقہ ہے۔ جو اولا طریقہ ہے وہ سر پہ بال رکھنے کا ہی طریقہ ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے صرف اس لیے کہ غسل کرتے وقت پانی جو ہے وہ نیچے بالوں کی سطح تک نیچے جلد میں پہنچ جائے، اس وجہ سے بال ہلکے رکھا کرتے تھے، لیکن اولا طریقہ بال رکھنے کا ہی ہے، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی خلفائے راشدین کا معمول تھا۔ اب ضروری مسائل 2 منٹ میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ اگر ان فرائض میں سے ایک فرض بھی نہ ہوا تو غسل نہ ہوا، بندہ ناپاک پھرتا رہا، ناپاک ہی رہا، ناپاک ہو کے نماز پڑھی، ناپاک ہو کے کام کی، اگر غسل نہیں ہوا تو غسل کے لیے 3 چیزیں فرض ہیں۔ اگر 3 فرائض غسل کے پورے ہو گئے تو سمجھو غسل پورا ہو گیا۔ نمبر 1، اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ روزہ نہ ہو تو غرارہ کرے، روزہ ہو تو کلی ایسے کرے کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک کے اندر تک پانی پہنچانا جہاں تک نرم ناک ہے۔ روزے کی حالت میں تھوڑی سی احتیاط، اور روزہ نہ ہو تو پھر مکمل جہاں پہ نرم ہڈی آتی ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ نمبر 3، سارے بدن پر ایک بار پانی بہانا۔ پورے بدن پر ایک بار پانی بہانا فرض ہے، اور پورے بدن پر 3 بار پانی بہانا سنت ہے۔ اگر آپ سنت پوری کریں گے تو انشاءاللہ فرض پورا ہو جائے گا۔ کوشش اگر سنت کی کریں گے تو فرض پورا ہو جائے گا، کوئی بال بھی آپ کا خشک نہیں رہے گا۔ تو اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کرے، اور مسنون طریقہ کیا ہے کہ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 مرتبہ دھوئے۔ مثلا باتھ میں گیا ہے، نہانے لگا ہے، پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک یہاں تک 3 مرتبہ دھوئے۔ پھر بدن پر اگر کسی جگہ گندگی لگی ہے تو اس کو 3 مرتبہ پاک کرے، پھر چھوٹا بڑا دونوں شرمگاہوں کے استنجے کرے، اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کرے۔ اب پانی پہلے سر پر وضو ہو گیا، وہ جو گندگی لگی تھی جسم پہ وہ دھل گئی، پہلے سب سے ہاتھ صاف کیے۔ اگر کوئی بندہ ٹپ سے یا بالٹی سے نہا رہا ہے تو پہلے ہاتھ صاف کرنے ضروری ہیں، کیونکہ جب پانی لے گا بالٹی سے تو ہاتھ کی کوئی پورا یا انگلی اس پانی میں ڈبوئے گا۔ اگر ہاتھ پاک نہ ہوا تو وہ سارا پانی مستعمل ہو جائے گا، پورا غسل ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ یہاں تک کلائیوں تک پہلے دھو لے، صاف کر لے، پاک کر لے۔ اس کے بعد پھر اگر وہ بالٹی یا ٹب سے بھی نہا رہا ہے اور اگر اس کا ہاتھ مگے کے ساتھ پانی سے ٹکرا بھی جائے گا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا، پانی صاف ہی رہے گا، طاہر ہی رہے گا، بلکہ مطہر ہی رہے گا۔ تو پھر کیا کرے، بدن پر اگر کسی جگہ گندگی لگی ہے تو اس کو 3 مرتبہ پاک کرے، پھر چھوٹا بڑا استنجا کرے، اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کرے۔ اب پانی پہلے سر پر ڈالے، وضو ہو گیا، سب سے پہلے نہاتے ہوئے پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پر
اور اتنا پانی ڈالے کہ سر سے پاؤں تک پانی پہنچ جائے، یہ پہلی بار، اور بدن کو ہاتھوں سے ملے، یہ ایک مرتبہ پورا ہو گیا۔ دوبارہ اسی طرح پانی سر پر ڈالے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ پانی سر سے پاؤں تک بہائے۔ نہاتے وقت کلمہ پڑھنا یا کوئی دعا پڑھنا یا بسم اللہ پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ نہاتے ہوئے بندہ ننگا ہوتا ہے، ایسی دعائیں نہیں بھی پڑھے گا، کلمہ نہیں بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا غسل ہو جائے گا، غسل میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام المومنین کی روایت ہے کہ جب آپ غسل فرماتے تھے تو آپ بعد میں وضو نہیں کرتے تھے، آپ کا وہ غسل ہی وضو ہوا کرتا تھا۔ غسل کر کے آپ باہر نکلتے اور آپ نفل پڑھتے، غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے شریعت کے مطابق غسل کر لیا، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے یہ مسائل اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔